بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے درخواست آپ سے وہی بار بار میں درخواست کر رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے زیادہ ضروری ہو رہا ہے کہ ہم عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آواز ہمیں ہر حال میں فوری، مؤثر، بھرپور اٹھانی ہے۔ یہ فرض ہے آپ کا۔ وہ آپ کی سب سے طاقتور، سب سے توانا آواز تھا۔ آپ کو اس کی سب سے طاقتور، سب سے توانا آواز بننا، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ ایک دوسرا الگ نیوز، میری درخواست پہ آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آئیں اس سے پہلے ایک دو بہت اہم خبریں ہیں۔ اس ویڈیو کے موضوعات میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک اینکر ہیں، سینئر اینکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ نام لے لیے تھے، مجھے مسائل ہوئے۔ اب یہ بڑا تہلکہ خیز انکشاف ہے کہ ان کو مسائل ہوئے۔ 4 نام انہوں نے لے دیے تھے۔ یہ جو آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی تاجروں کے ساتھ، اس ملاقات کے حوالے سے کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں۔ ٹیلی ویژن پہ ملاقات میں موجود لوگوں نے آ کر 3 سے 4 چینلز پہ بات کی، اور اس گفتگو میں سے جو کچھ جملے تھے وہ رپورٹ ہوئے، آگے کچھ نام رپورٹ ہوئے، ٹیلی ویژن پر آئے۔ تو سینئر اینکر جو ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا نام، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مسائل ہوئے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں گزشتہ کچھ دنوں سے کہ سندھ میں سسٹم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف، ان کے نام اسٹاپ لسٹ میں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، ان کے مسائل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہا ہوں، میڈیا پہ بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا شور بھی آپ سن رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک بزرگ سینئر صحافی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ پرویز الہی صاحب کی بھی بات کریں گے۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ان کو لے کر جانے والے کون تھے، ابھی اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر ہے، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں اگلی حکومت ان کی ہوگی، یعنی یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو مصطفیٰ کمال کے ملنے سے، فاروق ستار کے ملنے سے، ایم کیو ایم پاکستان کے پی آئی بی کے ملنے سے، ان سب کے مل جانے سے بن گئی ہے، اس کی حکومت ہوگی۔ اور یہ لوگ حکومت بنائیں گے جی ڈی اے کے ساتھ مل کر، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مل کر۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا نمبر دہراتی ہے یہاں سندھ میں، اور بڑے زوم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ان کو سندھ میں ان کو ووٹ ملتا ہے، ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک ووٹ ملتا ہے، جینوئنلی ووٹ ملتا ہے۔ انٹیریئر سندھ میں تو بڑا پکا ووٹ ہے، بھٹو کا ووٹ، تو ان کو ووٹ ملتا ہے۔ مطلب شہری سندھ میں ان کے ووٹ پہ میں سوال کروں گا، میں ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات پہ بھی سوال کرتا ہوں، لیکن انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھٹو کے نام کا ووٹ بڑا تگڑا ووٹ ہے، تو ووٹ ملتا ہے ان کو۔ یہ جو دعویٰ ایم کیو ایم کا کہ وہ حکومت بنائیں گے جی ڈی اے کے ساتھ مل کر، اب اگر ایم کیو ایم حکومت بنائے گی، جی ڈی اے کے ساتھ مل کر بنائے گی، کامران ٹیسوری صاحب ابھی جا کر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئیں گے، تو پھر ڈاٹس کنیکٹ کرنا بڑا آسان ہے، چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بڑا آسان ہے، تو کافی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ حکومت بنا سکیں گے سندھ میں، تو نہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ سندھ میں حکومت بنائے ممکن نہیں ہے۔ سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے۔ شہری سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ ایک ریزنیبل نمبر لے سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ریزنیبل نمبر متحدہ قومی موومنٹ سے بڑا لے سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیا جائے سندھ میں الیکشن میں، تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں مارے گی بری طرح سے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ خیبر پختونخوا میں بھرپور انداز میں مارے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف سندھ میں، شہری سندھ میں اچھا مقابلہ کرے گی، انٹیریئر میں پاکٹس میں سیٹیں جیتے گی، مگر حکومت پیپلز پارٹی کی۔ تو اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، تو ڈاٹس کنیکٹ کیجئے، جی ڈی اے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، متحدہ قومی موومنٹ جو ملن ہوا ہے اس کے بعد، تو پھر آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیجئے کیسے ہوگا۔ اور دعویٰ کون کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، تو پھر آپ ڈاٹس کنیکٹ کیجئے، آپ آسان ہے آپ کے لیے ڈاٹس کنیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اتنی خبر اس میں سے کافی ہے۔
اب اس کے بعد اس ویڈیو کے جو موضوعات ہیں ان میں سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دوں. یہ دعویٰ ہے ندیم ملک صاحب کا. آرمی چیف صاحب نے جو ملاقات کی تھی لاہور میں، کراچی میں تاجروں سے، صنعت کاروں سے، اس ملاقات کے بعد زبیر موتی والا صاحب نے یہ کہا ٹیلی ویژن پر آ کر کہ انہوں نے، آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ کچھ سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مثال دی، نام لیے. ندیم ملک صاحب نے تو نام لے دیے. ندیم ملک صاحب نے 4 نام لے دیے. وہ 4 نام کیا تھے؟ پرویز خٹک کا نام تھا، محمود خان کا نام تھا، ان کے ساتھ ساتھ اسد قیصر کا نام تھا، اور عمران اسماعیل کا نام تھا. اب عمران اسماعیل نے آج بڑا زبردست آرمی چیف صاحب کو جو ہے ستائشی پیغام دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی ایسے ایک ٹویٹ کیا تھا. تو یہ ٹویٹ کیا ہے عمران اسماعیل صاحب نے. اسد قیصر صاحب ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ محمود خان صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پارلیمنٹیرین بنا چکے. تو اسد قیصر صاحب کے حوالے سے یہ بات رپورٹ ہوئی کہ وہ موٹر سائیکل پہ گھومنے والے آدمی تھے. زبیر موتی والا صاحب نے بات کی اور کہاں پہنچ گئے. ندیم ملک صاحب نے 4 نام لے دیے تھے. ندیم ملک صاحب اب ان 4 ناموں کو لینے کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کچھ بتا رہے ہیں. اب یہ وہ نہیں بتا رہے کہ اس میں مزید کیا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ندیم ملک صاحب بتا رہے ہیں، سنیں. وہاں مجھے ایک انٹینٹ نظر آتی ہے. انٹینٹ یہ نظر آتی ہے، وہ ساتھ کہتے ہیں کرپشن کے خلاف. یہ لوگ کل موٹر سائیکل پہ تھے، آج یہ ان کے پاس ان کے نام نہیں لینے. کل میں نے کچھ کے نام لیے تھے، مجھے اس پہ مسائل ہوئے، آج نام نہیں لینے. کل میں نے کچھ کے نام لیے تھے، مجھے اس پہ مسائل ہوئے، آج نام نہیں لینا آپ نے. یہ ندیم ملک صاحب نے بتایا ہے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں فیصل باوڈر سے بات کرتے ہوئے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا مخلص نہیں، تو فیصل باوڈر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہا تھا. تو اس پر سلیم خان صافی صاحب نے بھی عجیب بات کی. اس پر ندیم ملک صاحب نے کہا کہ جو کہا تھا میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، کل میں نے نام لے دیے تھے. تو یہ بات ہوئی ہے. اب ندیم ملک صاحب اس سے آگے کچھ بتا نہیں رہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ندیم ملک صاحب نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں بتائی ہیں. اور ایک انٹرویو کیا ہے رائے ثاقب کھرل صاحب نے، وہ آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیے. وہ انٹرویو جو ہے وہ بڑا ہی کوئی تہلکہ خیز انٹرویو کیا ہے انہوں نے. اور ایک صاحب جو آرمی چیف صاحب سے ہونے والی ملاقات میں موجود تھے، ٹویٹر پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی تہلکہ خیز ہیں. تو وہ انٹرویو بھی جا کر آپ کو دیکھنا چاہیے رائے ثاقب کھرل صاحب کے یوٹیوب چینل پر. اب اس ویڈیو میں چودھری پرویز الہی صاحب کی بات. چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ عدالت نے کہہ دیا چھوڑ دیا جائے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو پھر بھی نہیں چھوڑا گیا. اب اسلام آباد کی پولیس نے پہلے یہ کہا کہ پرویز الہی کو تھانہ سی ٹی ڈی نے مقدمہ نمبر 3/23 میں گرفتار کر لیا ہے. پھر کہا پرویز الہی کو عدالت کے حکم پر روانہ کر دیا گیا. یہ بات ہوئی تھی. پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کس مقدمے میں گرفتار کیا؟ دلچسپ ہے. پرویز الہی صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں درج مقدمے میں یہ تھا نا کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اس میں نامعلوم افراد کے کھاتے میں گرفتار کیا گیا. پرویز الہی اس دن یعنی کہ 18 مارچ کا دن تھا جب عمران خان صاحب وہ ہاتھوں میں ٹائی لے کر، کیبل ٹائی لے کر لوگ آ گئے تھے. تو پرویز الہی اس دن 18 مارچ کو لاہور میں تھے. زمان پارک کے سامنے میڈیا سے پرویز الہی صاحب نے گفتگو بھی کی تھی، اور یہ گفتگو جو تھی وہ پورے پاکستان کے چینلز پر چلی تھی. آپ اس وقت دنیا نیوز دیکھ رہے ہیں. دنیا نیوز پر پرویز الہی صاحب کا ایک بیان ہے، ایتھے گنڈیریاں لائیاں نے پاگل ہوئے نے ماں بہن نہیں ہیں گھر پہ. آئی جی پرویز الہی کی دھواں دھار گفتگو، یہ دنیا نیوز نے ان کی گفتگو کی رپورٹنگ بھی کی تھی. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ لاہور میں تھے، اور لاہور میں وہ کیا کر رہے تھے یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کو اس مقدمے میں اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں نامعلوم افراد میں گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے کہا تھا نا اگر کوئی مقدمہ نہ ہو تو رہا کر دیا جائے. تو اب نامعلوم افراد آپ نے انگنت رکھے ہوئے ہیں. ان انگنت افراد میں ایک معلوم ہو گیا بندہ، یعنی 18 مارچ سے 18 اپریل، 18 مئی، 18 جون، 18 جولائی، 18 اگست اور پھر آدھا مہینہ مزید، 5.5 مہینے میں شناختی نہیں ہوئی ہے اس بندے کی. سابق وزیر اعلیٰ، سابق نائب وزیر اعظم، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی، اس کی شناختی نہیں ہوئی اور پھر اب اچانک شناخت ہو گئی ہے. تو یہ کس طرح کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے؟ اسلام آباد پولیس کے کردار پر بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی لیے کہتے ہیں پرویز الہی صاحب ابھی نہیں چھوٹ رہے. میں نے آج شرط لگائی تھی ٹویٹر پہ، میں نے کہا نہیں چھوٹیں گے. بہت سے لوگوں نے کہا آج گرفتار پرویز الہی چھوٹ جائیں گے. میں نے کہا شرط لگائے، اور میں نے بہت سے دوستوں کو کہا کوئٹہ ہوٹل پہ چائے پراٹھے کی شرط لگاتے ہیں. تو نہیں چھوٹے چودھری پرویز الہی صاحب. ہمیں اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے دوست نے محمد اشفاق صاحب،
انہوں نے تو یہ بتایا کہ پہلے جب جج صاحب امجد رفیق صاحب بلا رہے تھے پرویز الہی کو تو پولیس کہہ رہی تھی بختر بند گاڑی نہیں ہمارے پاس، بختر بند گاڑی گئی ہو کچے کے علاقے میں، تو جب وہ آ جائے گی تو پھر پرویز الہی کو پیش کریں گے۔ اب اسلام آباد پولیس لائنز میں جہاں پرویز الہی کو رکھا گیا تھا وہاں بختر بند گاڑی پہنچ گئی، اس کی فوٹیج وغیرہ آ گئی کہ بختر بند گاڑی پہنچ گئی ہے۔ تو یہ کام ایسے ہوا تھا اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ اب عدالت نے کہا پیش کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا پرویز الہی کو پھر کسی مقدمے میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں گرفتار کر لیا جائے گا، یہ بھی آپ کو ہوتا ہوا دوبارہ بھی نظر آئے گا۔ اور آخر میں بات نون لیگ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے منصوبے کی، بہت عام خبر ہے یہ۔ سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لغاری صاحب اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو فتح کرنے کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح کرنے نکلی ہے۔ اب زرداری صاحب کو ہمیشہ کی طرح میاں نواز شریف کا ساتھ دینے کی، خود میاں نواز شریف کو، یہ کچھ غلطی بھی ان سے لکھنے میں، میاں نواز شریف کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے ہاں ابھی کچھ دنوں میں آپ کو یہ جو انتخابات کے سلسلے میں تحریک اور وکلا تحریک ہے، اس میں آپ کو کافی ہلچل نظر آئے گی، بڑی ہیپننگ سچویشن ہونے جا رہی ہے، سین بڑا ہیپننگ ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستانی پالیٹکس، تو وہ آپ کو مزید ہیپننگ سین ملنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے، پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ ہو، اور جو ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، کیونکہ یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔